علم کیا نہیں، یرو یہ لوگ دیکھتے، علم یرو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم ہلاک کر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوم بستیاں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم ان سے پہلے کتنی قومیں اور کتنی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں۔ مکننا ہم نے مکین بنایا تھا، ہم نے بسایا تھا، ہم ان کو، فی الارض زمین میں، مکناہم فی الارض اور ہم نے ان کو زمین میں ایسا بسایا تھا اور ایسا آباد کیا تھا، ماں جیسا، لم نہیں، نمکن ہم نے آباد کیا، ہم نے بسایا، لکم تمہیں، معلم نمکن لکم ہم نے اس طرح تمہیں بھی آباد نہیں کیا اور اس طرح تمہیں بھی نہیں بسایا جیسے ہم نے ان کو بسایا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا لفظی معنی ہے چھوڑا ہم نے، علیہ السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا برستا ہوا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں۔ یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا جو مطالعہ ہے وہ انسانی سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ قرآن کا انداز وہ انسانی فکر اور انسانی سوچ کو تبدیل کرتا ہے، اور یہی اصل بنیادی مقصد ہے اور یہی ہدایت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہماری روزمرہ کی یا دنیا کی عمومی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ گرمی کا موسم آیا ہے تو گرمی پڑی ہے، سردی کا موسم آیا تو سردی پڑی ہے، اور فلاں موقع ایسا آیا ہے کہ ہوائیں چلی ہیں، اور فلاں موقع ایسا آیا ہے کہ بارشیں برسی ہیں، اور فلاں موقع ایسا آیا ہے کہ زمین سے سبزہ اور کھیت اگے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور فلاں کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اور فلاں کی شادی ہوئی ہے، اور فلاں کے ہاں فوتگی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا طرز گفتگو ہوتا ہے اور یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ قرآن کریم جو انسانی سوچ تبدیل کرتا ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ نے ہوا چلائی، اللہ نے بارش برسائی، اور اللہ نے زمین سے سبزہ اگایا، اور اللہ نے موسم کو گرم کیا، اور اللہ نے موسم کو ٹھنڈا کیا، اور اللہ رب العزت نے اولاد دی، اور اللہ رب العزت ہی نے فلاں کو موت دی، اور نفع پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اور خوشی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر، 2-3 جگہ نا ان کے گفتگو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ ہنساتا بھی اللہ ہے، رلاتا بھی اللہ ہے۔ ہنسانے سے مراد خوشیاں فراہم کرنا، انسان خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، اور رلاتا ہے اس سے مراد آزمائشوں کا آنا، حادثات کا آنا کہ جس کے اندر انسان دکھ درد تکلیف محسوس کرتا ہے اور روتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے موت دیتا ہے، وہی ہے زندہ کرتا ہے۔ یہ اصل میں قرآن کریم کا
وہ طریقہ ہے، وہ طرز ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ انسانوں کی سوچ بدلتے ہیں، سوچنے کا زاویہ بدلتے ہیں. اس لیے دیکھیے وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. ابھی ہم آج کل نا خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موسم جتنا گرم ہے تو زیادہ ہم شوق سے سن رہے ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں کہ بارشیں برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا یا فلاں علاقوں میں بارشیں برسانے والا سسٹم داخل ہو گیا اور یہ سسٹم بارشیں برسائے گا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان کے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائیں. دیکھیں سورج ہے بہت روشن ہے، چاند اس کے مقابلے میں بہت دھیما ہے. تو اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، سورج اور چاند دونوں نشانیاں ہیں. اچھا اس کے اندر جو چاند ہے ہم نے اس کو مدھم کر دیا، ہم نے مدھم کر دیا، اور جو سورج ہے اس کو ہم نے خوب روشن کر دیا، ہم نے کر دیا. یہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے اس لیے بہت ساری ایسی باتیں جو لوگوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ طرز فکر ٹھیک نہیں ہے، وہ انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہوتا. فلاں نے ایسا کیا ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا ایسا ہو گیا، فلاں ایسی چیز دیتا ہے اولاد ہو جاتی ہے، فلاں ایسا کرتا ہے تو ریل پیل ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بہائی یا ہم نے بنائی الانہار، نہریں، اور ہم نے بنائی نہریں تجری جو بہتی تھیں من تحتہم ان کے نیچے سے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہروں کو بہایا. فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وانشأنا، اور ہم نے پیدا کی یا ہم نے آباد کی من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین اور قومیں. وانشأنا من بعدہم قرنن آخرین، اور ہم نے ان کے بعد اور قومیں آباد کی اور قومیں پیدا کی. یعنی دنیاوی وسائل تھے ان کے پاس اور دنیاوی اعتبار سے بہت متمدن اور بہت خوشحال قومیں تھیں، کوئی کمی نہیں تھی، وسائل کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں. چنانچہ آج بھی ہم انسان دیکھتا ہے نا تو حیران رہ جاتا ہے ان قوموں کے بنائے ہوئے نظام اور ان قوموں کی بنائی ہوئی یادگاریں، حیران رہ جاتا ہے آدمی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہم نے ان کو سب کچھ دیا لیکن پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا. کیوں مارا ہم نے، کیوں تباہ کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ کیا تھے؟ اللہ کے انبیاء ان کے پاس تشریف لاتے تھے علیہم السلام، اور ان کو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی خالقیت اور معبودیت کی دعوت دیتے تھے. اور انبیاء علیہم السلام اپنے احکامات کی تعمیل کی اور اطاعت کی تلقین کرتے تھے. وہ نہ تو خدا کی خدائی اور الوہیت کو ماننے کو تیار ہوتے تھے اور نہ ہی نبی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو تیار ہوتے تھے. یہ ان کا جرم ہوتا تھا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس قوم کو، دیکھو یہ جو حرکت تم کر رہے ہو نا، اسی حرکت کی وجہ سے وہ بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. بہت گہرا جملہ ہے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. ایک جملے میں اللہ نے کمپیئر کیا ہے ان کو ان کے ساتھ، مکہ والوں کو پہلوں کے ساتھ. اور وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ ان کو دیا تھا نا تمہیں اس کا عشیر بھی نہیں دیا، تمہیں اس کا عشیر بھی نہیں دیا، یعنی 1% بھی تمہیں نہیں دیا ان کا.
وما بلغوا معشار ما آتیناہم، لیکن کیا ہوا؟ فکذبوا رسلی، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فکیف کان، دیکھو پھر ہمارا عذاب کیسا ہوا ان پر، پکڑ کیسی ہوئی ان پر. فاہلکناہم بذنوبہم، یہ آیت میں پھر شروع سے پڑھتا ہوں. الم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ کر چکے ہیں. مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو ایسا آباد کر رکھا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، کہ تمہیں بھی ہم نے اس طرح آباد نہیں کیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائیں. فاہلکناہم بذنوبہم، اور ہم نے پھر ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی. ولو، اور اگر نزلنا، ہم اتاریں، علیکا، آپ پر، کتابا، کتاب، فی قرطاس، قرطاس صفحات، ہم آپ پر کتاب اتاریں، فی قرطاس، اور وہ کتاب صفحات پہ لکھی ہوئی ہو. فلمسوہ، اور یہ اس کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھیں. لمس کہتے ہیں آج کی اصطلاح کا مشہور ترین لفظ. لمس کہتے ہیں ٹچ، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹچ کر کے دیکھیں. فلمسوہ بأیدیہم، اور وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں اس کتاب کو، یعنی کوئی شک نہ رہے. لقال، تو ضرور کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، کھلا جادو. یہ تو جادو ہے، بس یہ تو کھلا جادو ہے. وقالو، یہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے جو اعتراضات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں اور ان کے جوابات دیتے جا رہے ہیں. کسی نے کہا جی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، لوگوں کے پاس تھی، لوگ کتاب پکڑتے تھے، سامنے لکھی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، شبہ نہیں ہے، تو آپ پر ایسی کتاب کیوں نہیں اتری؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اتار دوں اور یہ ہاتھ لگا کر اس کو دیکھیں کہ واقعتاً کتاب ہے اور صفحہ ہے اور لکھا ہوا ہے، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں. پھر ایک اعتراض یہ ہوتا تھا، بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہے جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہے، تو پھر اللہ کسی اور مخلوق کا انتخاب کرے، اللہ کسی فرشتے کو بنائے، پتہ بھی لگے کہ واقعتاً بھائی ایک الگ ہے، ہمارے ہی جیسا ہم میں سے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو بھائی اگر تم نبی ہو سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اگر نبی ہوتا تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اب اس کا جواب، وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتارا گیا، علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ملک، فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ولو، اور اگر، انزلنا، ہم اتارتے، ملکن، فرشتہ، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے، لقضی، پھر تو ختم کر دیا جاتا، الامر، سارا معاملہ، پھر تو سارا معاملہ ختم کر دیا جاتا، پھر تو فیصلے کر دیے جاتے. ثم، پھر، لا ينظرون، مہلت نہ دی جاتی. یہ جو کہتے ہیں نا فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اللہ کہتے ہیں فرشتہ جب آئے گا نا تو وہ تو کام ختم کرنے آئے گا. فرشتہ جب آئے گا اس نے تو بھائی سور میں پھونکنا ہے اور سب ختم. فرشتہ کب آتا ہے؟ جان نکالنے. فرشتہ کب آتا ہے؟ قیامت طاری کرنے. تو فرشتہ اگر آ گیا تو پھر تو ختم سب. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ ختم. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ، اور اگر، جَعَلْنَاهُ، ہم بناتے نبی کو، مَلَكًا، فرشتہ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے، اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا نبی کو فرشتے کی شکل دی جائے.
اچھا اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے لجعلناہ تو ہم اس کو بناتے رجلن آدمی. وہی بنانا تو اس کو آدمی ہی تھا نا, کیونکہ اگر فرشتہ آتا یہ کہتے اسے کیا پتا بھوک پیاس کیا ہوتی ہے, اسے کیا پتا خواہشات کیا ہوتی ہیں, اسے کیا پتا تھکنا پریشان ہونا بیمار ہونا کیا ہوتا ہے, پھر یہ کہتے. تو اللہ فرماتے ہیں چلو اگر ہم فرشتہ بناتے, فرشتے کو انسانی شکل دیتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم نبی فرشتے کو بناتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو ہم اس کو انسان بناتے نا, آدمی بناتے. وَلَلَبَسْنَا تو پھر ہم ان کو ڈال دیتے شک میں ما یلبسون جس شک میں یہ اب پڑے ہوئے, جس شک میں یہ اب پڑے ہوئے. یعنی اگر آدمی آتا نا تو وہ کہتے بھئی یہ بھی آدمی ہے ہم بھی آدمی ہیں, اور اگر اس کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو یہ کہتے اس کو کیا پتا کہ انسان کی مسائل اور انسان کی مشکلات اور اس کی ضروریات کیا ہیں. الغرض کوئی بھی شکل ہوتی, جنہوں نے اعتراض کرنا ہے انہوں نے اعتراض کرنا ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً استہزئ مذاق اڑایا گیا برسل ان رسولوں کا من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بس پھر آ پکڑا, آ گھیرا, آ پکڑا بِالَّذِينَ ان لوگوں کو سخروا جو مذاق اڑانے والے تھے, منہم ان میں سے جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو آ پکڑا, ما اس چیز نے, کانو تھے وہ, بھی جس کا, یستہزئون مذاق اڑاتے. تو پھر وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو آ پکڑا. عذاب کا مذاق اڑاتے تھے, کب آ رہا ہے عذاب, کیوں نہیں آ رہا, کس چیز نے روک لیا ہے, کب لے کے آ رہے ہیں عذاب. تو اللہ فرماتے پھر جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے نا اسی نے آ پکڑا ان کو, اسی عذاب نے پھر ان کو آ پکڑا. شروع کی آیات میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ تھا, اللہ کی صفات. پھر اگلی آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اس بات اور لوگوں کے جو اعتراض ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائے. مکی صورتوں میں یہی زیادہ مضامین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات, قدرت, الوہیت, اس کا تذکرہ, اور انبیاء علیہم السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت, اس کا بیان. آگے قل آپ فرمائیے, سیرو چلو پھرو, فی الارض زمین میں, سیرو فی الارض چلو پھرو زمین میں, ثم پھر, انظرو دیکھو, ثم انظرو پھر دیکھو, کیف کان کیسا تھا, عاقبہ انجام, المکذبین جھٹلانے والوں کا. انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو جھٹلانے والے جاؤ دیکھو ان کا انجام کیا تھا. قل سیروا فی الارض آپ فرمائیے چلو پھرو زمین میں, ثم انظروا اور پھر دیکھو, کیف کان عاقبۃ المکذبین انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قل آپ ان سے پوچھئے, لمن کس کا ہے, لمن کس کا ہے, ما جو کچھ, فی السماوات آسمانوں میں ہے, والارض اور زمینوں میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, کس کا ہے, اس کا مالک کون ہے. قل پھر آپ خود ہی بتائیے, للہ سب کا سب اللہ کا ہے, اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے. کتبہ اس نے لازم کر لیا, علی نفسہ اپنے آپ پر, الرحمہ مہربانی کرنا, اس نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر لی. یہ جواب ہے. اچھا بھائی یہ سب اللہ کو نہیں مان رہے, جتنے لوگ ہیں سمجھانے کے باوجود, وہ اللہ ایک ہی تھپڑ مارے خاتمہ کر دے سب کا, پھینک دے ان کو, مار کے رکھ دے. ابھی پیچھے بھی ہے کہ ہم نے فلاں کو مار دیا, اتنی قومیں تباہ کر دی, تو تباہ کر دے. کتب علی نفسہ الرحمہ, نہیں, اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کیا ہے, اس لیے اللہ ان کو آخری حد تک موقع دیں گے, آخری حد تک. کیوں؟ اس کی ذات کے اوپر رحمت کی غلبہ ہے, رحمت کا غلبہ ہے, شفقت کا غلبہ ہے.
یہ اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ ان کی غلطیوں کے باوجود اللہ پھر ان کو موقع دے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ہاں وہ ضرور بھی ضرور تمہیں جمع کرے گا، اِلَىٰ طرف یوم القیامہ، قیامت کے دن. ہاں قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا. لا ریب فیہ، اور اس کے آنے میں، اس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین، جن لوگوں نے خسروا، نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور اپنے لیے نقصان ہی کا فیصلہ کیا، فہم، بس وہ لا یؤمنون، نہیں ایمان لا رہے، وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ نہیں مان رہے، اور جو نہیں مان رہے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالا. وَلَهُ، اور اسی اللہ کا ہے، ماں، جو کچھ، سکنا، موجود ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سکونت پذیر ہے، سکنا، ساکن ہے، موجود ہے، آسمانوں زمینوں میں، دن رات میں، جو کچھ موجود ہے اس اللہ کا ہے. وہوا، اور وہی ہے، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا. بس آج ہم یہاں